اکبر اباری ہے سیدنا سرکار تاجدار کربلا امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اب جگر پارہ رسول شہزادہ بطول علی کے نور عین مومنوں کے دلوں کے چین جنتی نوجوانوں کے سردار مجاہدوں کے قافلہ سالار ابن حیدر کرار شہنشاہ کربلا پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے تو امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کی صبح کو بیان کرنے کا حکم تھا، کیونکہ اب مفتی صاحب جلوہ گر ہیں اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ مفتی صاحب مابعد کربلا آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں آج اپنا کام پورا کر کے مکمل کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، پھول زخموں کو کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ جمعے کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ آپ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، لائٹ ہی گئی ہے لیکن آپ اپنے اندر کی لائٹ جلائے رکھیں۔ امام حسین کی محبت کا چراغ جلائیں، لائٹ کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ وہ دوبارہ بہت جلد آئے گی۔ میں امام حسین عرش مقام کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے یا رب میان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب شہادت کی باری ہے سیدنا سرکار امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اب آپ کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، آپ کے دلوں میں جو التجائیں ہیں، اپنے اپنے دلوں میں جو منتیں لے کر آئے ہیں، تصور میں کربلا چلتے ہیں۔ امام عرش مقام کی شہادت میں پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت یا سماعت کے وقت سیدنا سرکار امام حسین کے وسیلے سے جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین سید سجاد بیمار عابد کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے ہاتھ میں حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارساز میں جانے کی اجازت دو اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آگوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو تم خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسگان غریب الوطن کو مدینے کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت اور خیر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جدو پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، ہر حال میں اپنے نانا جان کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارساز میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام عرش
مقام سیدنا امام عالی مقام امام حسین نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل بنایا اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، ایک صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حیدر کرار اپنے بابا جان کی ذوالفقار حیدری گلے میں حمائل کی اور جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا پے کرے صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی آنسوؤں کو ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہمارا فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمے کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے حضرت زینب نے آپ کے اللہ اکبر گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا۔ لائٹ آ چکی ہے، آپ تصور میں بیٹھیں، کربلا کو تصور میں لے کر آئیں۔ حضرت امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے زین کو سیدہ زینب نے تھام لیا اور کہا، بھیا، جب بھی کوئی سواری کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مرد ان کی لگام تھام کر ان کو ودا کرنے کے لیے جاتا تھا، ان کو رخصت کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن بھیا آج ہمارے خیمے میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے زین العابدین کے۔ ہاں بھیا، اگر آج کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے، جب بھی کوئی جاتا تھا تو اسے چھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی لگام پکڑ کے آگے کے لیے جاتا تھا۔ میں اگزامپل آپ کو دے دوں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت معراج کی رات تشریف لے گئے تو لگام پکڑ کے آگے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ہاں نانا جاتے تھے تو حسن و حسین لگام تھامتے تھے، بابا علی جاتے تھے تو آپ حسن تھامتے تھے اور آپ تھامتے تھے۔ بھیا آج اگر کوئی نہیں ہے، میں اپنے خاندان کی اس ریت کو اللہ اکبر ختم نہیں ہونے دوں گی۔ کوئی مرد نہیں ہے تو کیا ہوا بھیا، تمہاری بہن زینب ہے نا، جو اسلام کے اللہ اکبر اساس کو بچا کر لائے گی۔ یہی بہن زینب آپ کی لگام پکڑ کر آپ کو چھوڑنے کے لیے جائے گی۔ اللہ، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، غریب الوطن اور بے قسم مسافروں کا دکھ رسیدہ۔ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینیان حرم حسرت دیا کہ اس خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی ہیں، سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کے بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹیوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، بیٹوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں آپ۔ اور ایک ورولہ انگیز رجز آپ نے پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالی سے ڈرو،
میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور اس رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والو، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی آخرت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ انہی فاطمہ کا فرزند ہوں جس کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ کا پل صراط سے گزر ہوگا۔ میں اسی فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ ہوا ان پر، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ حضرت امام عرش مقام نے فرمایا، اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے تمہارے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا ہے۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ سیدنا سرکار امام عرش مقام امام حسین نے جب دیکھا یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محظوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے ایک بدبخت کو بھیجا حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادروں کے ڈینگے مارتا ہوا امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ اللہ کے شیر نے اس پر ایسا حملہ کیا، ذوالفقار حیدری سے ایسا چیخ طلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو آپ نے مٹی میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتعی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بن جائے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اس نے اور کہا، شام و عراق کے بہادران کو شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں اللہ اکبر شہرہ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج تم میرے قوت و میرے داؤ پیش کو دیکھو۔ سیدنا امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا ہے میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام عرش مقام نے اس کے وار کو بیکار کیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے میں گر گیا اور زمین پر مل گیا۔
اللہ اکبر۔ بدر نامی سہیل یمنی اور اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور ابن سعد سے کہا تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر اللہ اکبر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا پنپناتا ہوا امام عرش مقام کے سامنے پہنچا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غصے کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں، اگر پہاڑ پر مار دوں تو وہ اللہ اکبر ریزہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اللہ اکبر۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت امام حسین کے مقابلے میں آنے لگی۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی آنی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹ گیا۔ غرض کے امام عرش مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یزیدیوں نے دیکھا بری طرح سے شکست کھائے، انہوں نے ایک طریقہ یہی اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر اللہ اکبر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلے عذار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں ایک وقت چمکنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں کے پتے گراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے حکم دیا چاروں طرف سے تیروں کا میوں برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین جس کو کبھی نانا مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ حسین جس کو کبھی مصطفیٰ جان رحمت سونگھا کرتے تھے، آج اس پھول کو مرجھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا امام پاک کا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جس سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ اللہ اللہ۔ آپ غش کھا کر
گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اللہ واصلے جنت ہو گئے، واصلے بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن ہجری 61 مطابق 680 کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا، وہ مر گئے ہیں، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے یہ پکارتا ہوگا اور پکار رہا ہے اور قیامت تک پکارتا رہے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یزیدیوں نے سوچا ہم حسین کا نام مٹا دیں گے، ہم حسین کو مٹا دیں گے، لیکن آج بھی دیکھ لو کوئی بھی یزید آپ کو زمانے میں نہیں ملے گا، کوئی بھی یزید کا ماننے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی یزید کی اولاد نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو ملے گا تو غلام حسین ملے گا، اکبر حسین ملے گا، اختر حسین ملے گا۔ پتہ لگا آج ہمارے گھروں میں حسین زندہ ہے، آج ہمارے محلے میں حسین زندہ ہے، آج ہمارے اللہ اکبر قریے میں حسین زندہ ہے، تو سب کچھ بھلا دیا پر یاد ہے حسین اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہے۔ حسین نکلا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔